کو بھی جو رسول اللہ کی چمک سے چمک ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر میں پڑھ رہا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم ولیوں کی محبت میں آئے ہیں میرے آقا، ہم اس قابل نہیں، ہمارے اعمال بد ہے، ہمارا کردار بگڑا ہے، ہم سب کچھ خراب ہے، لیکن جن ولیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ تیری بارگاہ کے مقبول ہے۔ آقا ہم کچھ نہیں، ہم اس لائق نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں آ کر کے التماس کریں گے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی کہہ دیا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دو اونچی آواز سے، اللہ اللہ، ان ہاتھوں کو گواہ بناؤ اپنے لیے کہ رسول کی محبت میں یہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو پھر سے ہوا میں لا رہا ہے، یا رسول اللہ کہہ دیجئے۔ یہ یوں ہی میں نہیں اٹھوا رہا ہوں، قیامت کے دن یہ ہاتھ، قیامت کے دن جب قرآن کہتا ہے سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن میں ان منہوں کو بند کر دوں گا، ان پر مہر لگے گی، باتیں ہاتھ کریں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بات کریں گے۔ کہیں ہو سکتا کسی وقت آپ نے اپنے نبی کی محبتوں میں ان کو ہوا میں لہرایا ہوگا تو شاید مجھے یاد آ گئے ابو لہب، اتنے بڑے دشمن، اتنے بڑے کافر، ایک انگلی کو ہوا میں ایسے کیا۔ بخاری کی روایت ہے نا، جلدی سے سنیے، بخاری کی روایت، جب حضور کی ولادت کی خبر اپنی کنیزہ خادمہ نے لائی، سویبہ نے، او ابو لہب تیرے بھائی کو بیٹا ملا ہے، نبی نہیں، رسول نہیں، پیغمبر نہیں، رحمت اللہ عالمین نہیں، خاتم النبی نہیں، محبوب پروردگار نہیں، سید المرسلین نہیں، بس اتنی خبر کہ تجھے بیٹے بھائی کو بیٹا۔ اسی کی خوشی میں، کیونکہ عرب کے زمانے میں، عرب کے معاشرے میں جب کسی کی ہم بیٹی پیدا ہوتی تھی، اللہ کہتا ان کا چہرہ بگڑ جاتا تھا، ان کا چہرہ بگڑ جاتا تھا، لیکن جب بیٹا ملتا تھا ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی ایسا بہت سننے کو ملتا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگ خوش نہیں ہو رہے ہیں، لوگوں ایسا نہیں کرنا چاہے، یہ جہالت، زمانہ جہالت کا یہ ناصور ہے، جو بیٹی کے پیدا ہونے پر چہرہ بگاڑ دے، یہ کفار کا کام ہے، دشمنوں کا کام ہے، رسول اللہ کے غلاموں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں بیٹا ہو اس میں ایک برکت ہو، جس میں بیٹی ہو اس میں دو برکتیں آتی ہیں۔ اور ایک جملہ سن لو بڑا پیارا، فرمایا جس گھر میں بیٹا ہو اس میں وہ بیٹا نعمت ہے، لیکن بیٹی رحمت ہے۔ آقا وہ کیا مطلب؟ فرمایا بیٹا نعمت ہے، نعمت کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے، لیکن بیٹی رحمت ہی رحمت ہے، رحمت کبھی زحمت نہیں بنتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا، پالے گا، اچھی تربیت کرے گا، بڑا ہو کے شادی وغیرہ ان کو اچھے طریقے سے ان کی تربیت، ان کا معاملہ جو ہو وہ حل کرے گا، اس طرح میرے نبی نے انگلیاں ملائی اپنی، فرمایا وہ بیٹے والا اور میں اتنا قریب جنت میں رہیں گے۔ تو بس میں گفتگو سمجھ رہا ہوں، تو عرب کے اس معاشرے میں، سماج میں جب کسی کو بیٹی ملتی تھی تو چہرہ بگڑ جاتا تھا، لیکن جب بیٹا ملتا تھا تو خوشی ملتی تھی۔ بس وہی خوشی ابو لہب کو ملی کہ میرے بھائی کو بیٹا مل گیا، بس کوئی نبی رسول پیغمبر اس میں کوئی نہیں، بس صرف بیٹا ملا۔ اب اس خوشی میں یہ انگلی اس طرح اٹھائی، ہاتھ میں ہوا میں جو آپ ہاتھ لہراتے ہیں نا، اس پر میں نے آپ کو یہ گفتگو مختصر سنائی۔ کیا کیا؟ وہ جو سویبہ اس کو خبر لے کر کے آئی کہ بیٹا مل گیا آپ کے خاندان میں، تو اس نے یہ انگلی اس طرح کی، جاؤ تم کو میں نے آزاد کر لیا۔ یہ ایک انسان کا نیچر ہے
جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں ہاتھ ہلاتا رہتا ہوں، آپ بات کرتے کبھی ہاتھ ہلتے، یہ تو انسان کا فطری طور پر اس کا ہاتھ ہل ہی رہا ہے، تو فطری طور پر اس نے ایسا کیا، جا تم کو میں نے آزاد۔ اب اس نے تو آزاد اس لیے کیا کہ مجھے بھائی کو بیٹا ملا۔ اللہ نے کہا ابو لہب تجھے تو بیٹے ملنے کی خوشی ہوئی، لیکن یہ کوئی عام بیٹا نہیں، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اب جاؤ چونکہ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، تمہیں جو حضور بیٹا ملنے پر جو خوشی ہوئی، یہ خوشی بھی تمہیں ضائع نہیں کریں گے، تو کافر صحیح۔ اب دیکھیے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، اگر کافر کتنا بھی عمل نیک کرے گا، اچھا عمل کرے گا، کبھی بھی آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی بدلہ نہیں۔ دنیا میں تو اس کو اچھے عمل کا، اچھے کام کا بدلہ تو ملتا ہے، لیکن آخرت میں صرف مومنین کے لیے ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا جو مومن ہو گئے۔ لیکن جہاں مصطفیٰ کے محبت کا معاملہ ہے، ابو لہب تم نے جو ہوا میں انگلی لہرا کے اس خادمہ کو اس خوشی میں آزاد کیا، اس نے تمہیں بھائی کو بیٹا پیدا ہونے کی خوشی سنائی، خوشخبری، تم نے اس کی خوشی میں یہ انگلی اس طرح ہلائی اور کہا جا تو آزاد ہے، جا اس انگلی سے تمہیں ہر سوموار کے دن، پیر کے دن پانی کا قطرہ نکلے گا، مرنے کے بعد بھی اس کو چوسا کرو، بدن میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ یہ امام بخاری نے درج کیا ہے۔ تو مجھے کہنے دو، جب دشمن رسول بھی ہے، کافر بھی ہے، اس خوشی میں انگلی اٹھا رہا کہ بیٹا پیدا ہوا۔ لوگوں جب تمہیں خوشی ہو، ہمیں رسول ملا ہے، ہمیں رحمت للعالمین ملے ہیں، ہمیں خاتم النبین ملے ہیں، اس خوشی میں تم ہاتھ اٹھاؤ گے اور خوشی کا اظہار کرو گے، یا رسول اللہ کہو گے، مجھے کہنے دو ابو لہب کا جو عمل یہ ضائع نہیں ہوا، ارے غلام رسول کا عمل کیسے ضائع ہو جائے گا؟ تو چاہے کہنے دو مجھے میرے دوستو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے مصطفیٰ دو طریقے سے چمکدار ہے۔ اللہ نے کہہ دیا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو نبی بنا کے، شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، دائی بنا کے بھیجا، لیکن وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو سراجًا مُنِيرًا، چمکتا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو، چمکتا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اب لوگوں سوال یہ ہے، سراج کے معنی چراغ ہوتا ہے، لیکن منیر کے دو معنی ہیں، چمکنے والا، چمکانے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں معنی ہے چمکنے والا اور بول دے رہا ہو، دل سے کہتا ہوں، منیر کے معنی چمکنے والا اور چمکانے والا۔ خدا کی قسم جو مصطفیٰ ہے وہ تو چمکتے ہی رہے، ہر زمانے میں چمکتے رہے، آدم کے زمانے میں، خلیل اللہ کے زمانے میں، موسیٰ کے زمانے میں، عیسیٰ روح اللہ کے زمانے میں، میرے مصطفیٰ چمکتے رہے۔ خدا کی قسم حضور کی ولادت سے پہلے اگر آپ تاریخ مصطفیٰ پیدا پڑھو گے تو پتا چلے گا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کب چمکنے والے تو پہلے جلدی میں 2 منٹ میں سن لو، اقبال فرماتے ہیں، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ڈاکٹر اقبال نے ایک شرط لگائی، نگاہ عشق مستی۔ اب عشق و مستی والی نظر نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا حضور ہے کیا؟ اسی لیے اقبال نے شرط لگائی، نگاہ عشق و مستی میں نظر ہو تو عشق و مستی والی، ابو بکر والی نظر، سبحان اللہ، علی والی نظر ہو، غوث پاک والی نظر ہو، شاہ ہمدان والی نظر ہو، خواجہ اجمیر والی نظر ہو،
आला हजरत वाली नजर हो, बाबा काका जी वाली नजर हो तो पता चले। इसीलिए इकबाल ने कह दिया निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। इकबाल ने शर्त लगाई पहले निगाह इश्क मस्ती वाला चश्मा लगाओ। सुभान अल्लाह। इश्क मस्ती वाला चश्मा लगाओगे ना, अब आप कहेंगे मौलाना वो क्या होता है वो इश्क मस्ती वाला चश्मा? मैंने कहा ये वाला नहीं है, ये बाबा काका जी ही इश्क मस्ती वाला चश्मा है। यही चश्मा है, ये कोई ये वाला चश्मा नहीं है। चश्मा तो ये है, बस इनकी मोहब्बतें, इनकी तस्वीर, इनसे जुड़े रहो, ये तुम्हारी आंखों से पर्दे हटाते रहेंगे, मुस्तफा की अजमतें दिखाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जो आयत में तिलावत की उसमें हमने कह दिया वकूनू मा स्वादिकीन, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, लेकिन साथ में ये भी बोला वकूनू मा स्वादिकीन, मेरे वफादारों के साथ बैठा करो। सुभान अल्लाह।